السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج پر جانے کے لیے میں کئی سالوں سے چوری چپ کے پیسے جمع کر رہی تھی۔ اس سال پیسے جمع ہو گئے تو میں بڑی خوش تھی، لیکن میرے بیٹے نے آخری وقت پر مار پیٹ کر سارے پیسے لے لیے اور مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں جھولی پھیلائے اللہ کے آگے رونے لگی اور فریاد کرنے لگی کہ مجھے اپنے در پر بلا لے۔ 2 دن گزرے تو میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ میری ساری دعائیں قبول ہو گئی تھی، کیونکہ میں اپنے ہی گھر میں نوکرانی بن گئی تھی، اپنے بیٹے اور بہو کے سارے کام کرتی تھی، لیکن پھر بھی پریشان نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا بلاوا آئے گا اور میں اللہ کا گھر دیکھنے جاؤں گی۔ بہت خوش تھی جب 2 دن پہلے ہی کسی نے میرے سارے پیسے چوری کر لیے، تو پھر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں بری طرح رو رہی تھی، اللہ سے کہہ رہی تھی کہ میں اتنی بری ہوں کہ تو نے مجھے اپنے پاس بلانے سے 2 دن پہلے ہی روک دیا۔ جائے نماز بچھا کر پچھلے 1.5 دن سے بیٹھی تھی، نہ کچھ کھایا نہ پیا تھا، صرف یہ چاہتی تھی کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں تو کیا، سارے محلے والے سجدے میں گر گئے۔ میرا نام جمیلہ ہے، میرے ماں باپ نے میری شادی اپنی مرضی سے کروائی تھی۔ میرے دل میں کوئی شکوہ نہ تھا، کیونکہ انور جیسے شوہر کا مل جانا کسی دعا کی قبولیت لگتا تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ، باوقار، نرم گوش، خوش اخلاق انسان تھا۔ میرے دل میں جلد ہی ان کے لیے عزت کے ساتھ محبت بھی گھر کرنے لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی بات کو اہمیت دیتے تھے، ہماری پسند ناپسند میں ہم آہنگی تھی، ہم دونوں کے مزاج میں صبر تھا، برداشت تھی، محبت تھی، لہجے میں مٹھاس تھی۔ گھریلو زندگی سکون کا نمونہ بن گئی۔ ہم خوش مزاج لوگ تھے، ہم سایوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ محلے والے ہماری تعریف کرتے نہ تھکتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جوڑا ہماری گلی کا فخر ہے۔ میرے شوہر انور کا تعلق ایک عزت دار با اخلاق خاندان سے تھا۔ ان کے والدین علم دوست تھے، دیندار تھے۔ ان کے گھر کا ماحول صاف ستھرا، تربیت یافتہ لوگوں جیسا تھا۔ میں نے اس گھر میں آ کر خود کو عزت میں لپٹا ہوا محسوس کیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کو بچوں سے بہت محبت ہے، ان کی خواہش ہے کہ ان کے آنگن میں ہنستے کھیلتے کئی بچے ہوں، تو میں نے بھی دل سے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ ہمیں اولاد دے۔ انور میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئے، دوا دی گئی، پرہیز بتایا گیا، سب کچھ کیا ہم نے۔ کئی بار امید بندھی، کئی بار وہ امید ٹوٹ گئی، لیکن آخر کار اللہ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا۔ ہم نے اس کا نام جمیل رکھا۔ اس دن میری گود بھری تھی، میرے شوہر کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہم نے سوچا تھا کہ اللہ چاہے گا تو ایک کے بعد ایک اولاد ہوگی، لیکن قدرت کا فیصلہ مختلف تھا۔ میرے پہلے بچے کی پیدائش کے بعد ہی ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ اب میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ میرے لیے وہ خبر بجلی سے کم نہ تھی، لیکن انور نے میرا ہاتھ تھاما، میری طرف دیکھا اور کہا کہ ایک بیٹا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہم اسے ہی سب کچھ سمجھیں گے۔ انہوں نے دوسری شادی کا نام تک نہ لیا، نہ میرے سامنے کبھی اشارہ دیا، بلکہ وہ جمیل سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ اس کے لیے کھلونے لاتے، نئے کپڑے خریدتے، اس کے ساتھ کھیلتے، اسے پڑھاتے، اسے سیر پر لے جاتے۔ میرے شوہر نے ہماری زندگی کو محبت سے بھر دیا۔ جب جمیل تھوڑا بڑا ہوا تو انور کے چہرے پر وہی سکون، وہی مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جمیل میرا فخر ہے، میرا مان ہے، میرا وارث ہے، لیکن وقت کو کون روک سکتا ہے۔ ایک دن وہ لمحہ بھی آیا جب انور کو سینے میں درد کی شکایت ہوئی۔ ہسپتال گئے، ٹیسٹ ہوئے، رپورٹس آئیں، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی جدائی میرے لیے قیامت تھی، لیکن جمیل کو دیکھ کر خود کو سنبھالتی رہی کہ اب اس کا سہارا صرف میں ہوں۔ ماں بن کے بھی، باپ بن کے بھی اسے سنوارنا ہے۔ جمیل جوان ہونے لگا، اس کے چہرے میں اپنے باپ کی جھلک دکھتی تھی۔
وہ باادب، نرم مزاج اور خاموش طبع تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوا میں نے اسے زندگی کے ہر فیصلے میں شامل رکھا۔ اسے کہا کہ اب اس گھر کی ہر ذمہ داری تمہاری ہے۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا، کہا کہ میں سب سنبھال لوں گا۔ میں نے سمجھا وہ سمجھدار ہے، اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گا، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ اس کی زندگی میں کسی اور کا عمل دخل پہلے سے موجود ہے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ ماں میرے ساتھ چلیں، رشتے کی بات طے کرنی ہے۔ میں حیران تھی کہ جس بات کا پہلے کبھی ذکر تک نہ کیا، اچانک اس نے کہا کہ رشتہ پکا کرنے جانا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، میں نے کچھ نہ کہا، بس اس کے ساتھ چلی گئی۔ ہم ایک ایسے گھر پہنچے جہاں رعب تھا، دبدبا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس گھر میں فیصلے صرف مرد کرتے تھے۔ خواتین خاموش بیٹھتی تھیں، اور میرے دل کو اس وقت ایک انجانی سی بے چینی نے آ لیا جب مجھے معلوم ہوا کہ جس لڑکی کا رشتہ کرنے آئے ہیں وہ عمر میں میرے بیٹے سے بڑی ہے، اور اس کی پہلے شادی بھی ہو چکی ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس کی پہلی شادی صرف 1 ماہ تک چل سکی اور وہ بیوہ ہو گئی، لیکن میرے بیٹے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ فیصلہ کر چکا ہو، جیسے اسے کسی اور کی بات کی پرواہ نہ ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ اس گھرانے کا اثر یا تو بہت گہرا ہے، یا میرا بیٹا پہلے ہی اس لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ شاید اسی لیے اس نے مجھ سے کچھ نہ کہا، بس آخری وقت پر مجھے لے آیا تاکہ بات رسمی طور پر مکمل ہو جائے۔ میں نے خود کو چپ کروا لیا، کچھ بھی کہنے کا فائدہ نہ تھا، کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ شادی ہو گئی، لڑکی کا نام رابعہ تھا۔ میں نے اسے بہو مانا، اسے اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن دل میں ایک خلش سی تھی کہ اس نے میرے بیٹے کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ وہ اس کی عمر کی ہم عمر نہیں تھی، وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے آنے کے بعد بھی میرے گھر کی روٹین نہیں بدلی۔ اب بھی صبح جلدی اٹھتی میں ہی تھی، ناشتہ بنانا، دوپہر کا کھانا پکانا، صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا اور سمیٹنا سب میری ہی ذمہ داری بنے رہے۔ رابعہ کہتی تھی کہ ابھی تو شادی ہوئی ہے، ابھی تھک گئی ہوں، ابھی آرام کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بات کہتے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ بدستور آرام کر رہی تھی، اور میں اپنے بڑھاپے میں بھی جوانی جیسا کام کر رہی تھی۔ بہو ہونے کا جو سکھ ہوتا ہے وہ ابھی تک مجھے نہ ملا تھا۔ میری باتوں کو سنا نہ گیا، میرے دل کی کیفیت کو محسوس نہ کیا گیا۔ میں خاموش تھی، میں ہر دن امید لے کر اٹھتی تھی، شاید آج رابعہ کہے اماں بیٹھے میں بناتی ہوں، شاید وہ میرے ہاتھوں سے برتن لے کر کہے آپ نے بہت کچھ کیا، اب مجھے کرنے دے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ صبح دیر تک سوتی، دوپہر میں تیار ہو کر فون پر مصروف ہو جاتی، شام میں کبھی اپنی ماں کے گھر چلی جاتی یا شوہر کے ساتھ باہر چلی جاتی۔ گھر کی دیواریں سنسان ہو جاتی، میرے کان دروازے کی آہٹ سنتے رہتے کہ شاید کوئی آواز آئے، شاید کوئی پوچھے کہ اماں نے کچھ کھایا کہ نہیں، یا طبیعت کیسی ہے، مگر خاموشی ہی میرے حصے میں آئی۔ میں نے سوچا کہ شاید ابھی وقت لگے گا نئے رشتے میں خود کو ڈھالنے میں، لیکن 2 مہینے کم وقت نہیں ہوتے۔ 2 مہینے میں تو پردیسی بھی اپنے نئے ملک کے طور پر طریقے سیکھ لیتے ہیں۔ رابعہ نے سیکھنے کی کوشش تک نہ کی، اس کا رویہ میرے لیے اجنبی رہا، جیسے اس گھر کی فرد ہی نہ ہوں، جیسے میں کسی مہمان کی ماں ہوں جو بس وقت گزارنے آئی ہو۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے جمیل سے کہا کہ بیٹا، بہو ابھی تک گھر کے کاموں میں دلچسپی کیوں نہیں لیتی؟ وہ ہنسا، بولا اماں ابھی نیا نیا رشتہ ہے، اسے وقت دیں، وہ سمجھ جائے گی۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، دل میں سوچا کہ وقت تو میں نے بھی گزارا تھا، جب اس گھر میں آئی تھی تب ہر کام سیکھا، ہر رشتہ نبھایا، کسی سے شکوہ تک نہ کیا، کسی سے رعایت نہ مانگی، اور آج جب خود بوڑھی ہو چکی ہوں تو یہ رعایت کیسے میرے دل میں درد تھا۔ زبان پر خاموشی جمی ہوئی تھی، کبھی رات کے سناٹے میں آنکھ سے 1-2 آنسو نکل آتے اور تکیہ بھیگ جاتا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید رابعہ کا دل بھی نرم ہو، شاید وہ بھی میری قربانیوں کو سمجھے، لیکن ہر دن میرے صبر کا امتحان بننے لگا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری دوائی ختم ہو چکی ہے۔ میں نے جمیل سے کہا کہ بیٹا دوائی لانی ہے،
کہنے لگا اماں میرے پاس ابھی پیسے کم ہیں، رابعہ کے میکے جانا ہے، وہاں کچھ اخراجات ہیں، کل لے آؤں گا۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ دل میں ایک ٹھنڈی لہر سی اتر گئی۔ میرے لیے دوا کل پر رہ گئی، لیکن رابعہ کے کپڑے آج کے لیے خریدے گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید اولاد کی محبت بھی وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، یا شاید بیوی کی محبت میں ماں کا مقام کم ہو جاتا ہے۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے تھے جب انور اپنی جیب خالی کر دیتا تھا لیکن میرے لیے دوا ضرور لاتا تھا۔ آج میں نے جیب بھی خالی دیکھی اور دل بھی خالی پایا۔ میں نے خود دوا خانے جا کر پرانی رسید دکھائی، 2 گولیاں مانگی، پیسے کم تھے۔ دوا دینے والے نے پہچان لیا، بولا آپ انور صاحب کی بیوی ہیں، آپ کے شوہر بڑے نیک انسان تھے۔ میں نے نظریں جھکا لی، 2 گولیاں لی اور خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ اب میں نے دل سے امید نکال دی کہ رابعہ کبھی بہو بنے گی، یا جمیل کبھی وہ بیٹا بنے گا جو میں نے پالا تھا۔ گھر کے کام پہلے کی طرح میرے تھے، دن رات کا معمول ویسا ہی تھا، لیکن فرق صرف اتنا آیا تھا کہ اب تھکن ہڈیوں میں اترنے لگی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، جنہیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا کہ جمیل اب تو نے ہی سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب صبر ہی تیری رفیق ہے اور تنہائی تیرا نصیب ہے۔ میرے پاس تو اب 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، اپنے بیٹے سے مانگتی تو وہ بھی محض دوائی کے لیے دیتا، اور وہ بھی اس طرح جیسے مجھ پہ احسان کر رہا ہو۔ میرے ہاتھ میں کبھی کچھ نہ ہوتا تھا، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی اختیار۔ رابعہ نے سارے گھر کے کام میرے کندھوں پر ڈال دیے تھے، باورچی خانے کی گرمی ہو یا سردیوں کی صبح ہو، میں ہی اٹھتی تھی، سبزی لانی ہو یا راشن لینا ہو، گھر میں جھاڑو لگانا ہو یا کپڑے دھونے ہوں۔ وہ بس اپنے کمرے میں مصروف رہتی، کبھی فون پر ہنستی، کبھی صوفے پر لیٹی رہتی، کبھی اپنی ماں کے گھر جا بیٹھی تو کبھی بازار چلی جاتی تھی اور گھر میرے سپرد تھا۔ جب کبھی میں تھک ہار کر بیٹے سے کچھ کہتی کہ بیٹا سب کام اب مجھ سے نہیں ہوتے، تو کہتا کہ آپ سے اچھا گھر کون سنبھال سکتا ہے۔ یہ جملے بظاہر تعریف لگتے تھے، لیکن ان میں وہ زہر چھپا ہوتا تھا جو میرے وجود کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا اور رابعہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتا تھا تاکہ میں ہی کام کرتی رہوں اور وہ سکون سے اپنی زندگی گزارتے رہیں، لیکن میرے پاس کوئی ہمت نہیں بچی تھی، نہ طاقت تھی کہ میں لڑتی، نہ اختیار کے کچھ بدلتی، بس خود کو حالات کے حوالے کر چکی تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب میں چائے بنانے جا رہی تھی تو دروازے کے نیچے ایک پرانا سا لفافہ رکھا نظر آیا۔ اٹھایا تو دیکھا کہ میرے پرانے کزن کا نام لکھا ہوا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی خمگی اٹھی کہ یہ کیوں خط بھیج رہا ہے، وہی کزن جو کبھی میرے رشتے کی بات لے کر آیا تھا، اور جب انکار ہوا تو پورے خاندان میں مجھے بدنام کر دیا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے اس پہ غصہ آیا تھا، اس کی باتیں مجھے آج بھی زہر لگتی تھیں، لیکن پھر بھی خط کھولا تو آنکھیں بھر آئیں۔ لفظوں میں نرمی تھی، لہجے میں شرمندگی۔ وہ لکھ رہا تھا کہ جمیلہ میں نے ساری زندگی تم سے محبت کی، تمہیں پانے کی کوشش کی لیکن تم نہ ملی، تم کسی اور کی ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا، نہ کوئی بیوی نہ کوئی اولاد، ساری زندگی ایسے ہی گزار دی، لیکن محبت کم نہ ہوئی۔ اب میں بیمار ہوں، پینشن لگ چکی ہے، میری زندگی ختم ہو رہی ہے، لیکن میں نے کوشش کر کے اپنے کاغذات میں اپنی بیوی کے خانے میں تمہارا نام لکھوا دیا ہے تاکہ میرے بعد تمہیں میری پینشن ملتی رہے۔ 17-18 ہزار مہینہ تمہارے لیے رکھے ہیں، اسے میری محبت سمجھ کر قبول کر لینا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا ہم سفر بھی چلا گیا ہے اور تم تنہا ہو، شاید یہ پیسے تمہارے کسی کام آ جائیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے کیوں دل بھر آیا کہ اس کے خط سے محبت جھلک رہی تھی، وہی محبت جسے میں نے کبھی قبول نہ کیا تھا۔ شاید غلط وقت پر ملی تھی، شاید میں تب اپنے شوہر کی وفاداری میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن آج جب زندگی کی شام قریب ہے تو اس کا دیا ہوا سہارا میرے دل کو چھو گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے میرے لیے یہی وسیلہ رکھا تھا۔ وہ لکھ رہا تھا کہ تمہیں کوئی شخص ہر مہینے فلاں پرانی دکان پر جا کر رقم دے دیا کرے گا، کسی کو خبر نہ ہوگی، کسی کو پتہ نہ چلے گا۔ میں نے شکر ادا کیا اللہ کا جس نے میرے لیے
اس عمر میں ایک راستہ کھولا۔ مجھے اب ہر مہینے اتنے پیسے ملنے لگے کہ کم سے کم دوا اور چھوٹے موٹی ضروریات پوری ہو جاتی، لیکن ان پیسوں کو خرچ بھی نہ کر سکتی تھی، کیونکہ اگر کچھ نیا لاتی یا کسی ضرورت پہ پیسہ خرچ کرتی تو سوال اٹھتے۔ رابعہ کی آنکھیں ہر چیز پر ٹکی ہوتی۔ جمیل کو ہر خرچ کا حساب چاہیے ہوتا کہ امی کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ پیسے کسی اور مصرف کے لیے رکھوں گی۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ زندگی نے جتنی تکلیف دی ہے، اب دل چاہتا ہے کہ ایک بار اللہ کا گھر دیکھ لوں، خانہ کعبہ کی زیارت ہو جائے، مٹی سے قبل اس کا در دیکھ لوں، وہ سجدہ کر لوں جس کی حسرت برسوں سے تھی، وہ مقام پالوں جہاں پر گناہ معاف ہو جاتا ہے، ہر دکھ دھل جاتا ہے۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں حج پر جاؤں گی۔ میں نے وہ پیسے بچانے شروع کر دیے۔ ہر مہینے خاموشی سے دکان سے رقم لیتی اور ایک پرانے صندوق میں رکھ دیتی، نہ کسی کو خبر نہ کسی کو شک۔ دل میں بس ایک دعا تھی کہ اللہ مجھے اتنی عمر دے کہ میں اس کے گھر جا سکوں، اس کی دہلیز پر سر رکھ سکوں، اس کا کعبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ میں نے خود کو اسی امید پر زندہ رکھنا شروع کر دیا۔ ہر دن جب کوئی دکھ ستاتا، جب کوئی زخم رسنے لگتا تو میں سوچتی کہ یہ سب کعبہ کے دیدار کے بدلے سہنا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، میں صابر ہو گئی، کیونکہ میرے صبر کا مقصد بن چکا تھا اللہ کا گھر۔ میں خاموشی سے پیسے جمع کرتی رہی، کسی کو کان و کان خبر نہ ہونے دی، نہ کسی کو شک ہوا، نہ کسی نے کبھی سوال کیا کہ بڑھاپے میں بھی یہ عورت کیوں چپ چاپ سب سے کٹی کٹی سی رہتی ہے، کیوں ہر وقت کمرے میں بیٹھی کچھ گنتی رہتی ہے، کیونکہ ہر دوسرے دن کچن سے کوئی چیز کم کر لیتی ہے، کیوں سب کے برتن دھو کر بھی خود کو چپ چاپ بچا ہوا کھانا کھاتی ہے۔ میں نے ایک ایک روپیہ جوڑ کر جب اتنے پیسے جمع کر لیے کہ میرا ارادہ پکا ہو گیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اب مجھے اپنے گھر بلا لے، وہ گھر جہاں انسان دنیا کی ساری تکالیف بھول کر اپنی آنکھوں سے اللہ کا گھر دیکھ کر سکون پالے۔ میں نے اپنے شوہر کی برسی کے دن جب دل بے حد بوجھل ہو گیا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ تھوڑے پیسے دے دو، میں ختم دلوانا چاہتی ہوں۔ آج ان کی برسی ہے، دل چاہتا ہے کہ کچھ قرآن پڑھوا دوں ان کے لیے۔ تو میرے بیٹے نے ایسا جواب دیا کہ میرا دل دہل گیا۔ اس نے کہا کہ بابا تو ویسے بھی مر گئے ہیں، ان کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں، ان کے لیے ختم کروا کر کیا ہوگا، ان کو کیا فائدہ۔ میں نے بہتی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور سوچا کہ جس بیٹے کی خاطر میں نے ساری عمر مزدوری کی تھی، جس کے لیے اپنی نیند بھوک آرام قربان کیا تھا، وہ آج اپنے مرے ہوئے باپ کے لیے ایک ختم بھی دلوانے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے چپ چاپ تھوڑے سے پیسے نکالے جو میں نے خود کے کپڑوں سے بھی بچا کر رکھے تھے اور ختم دلوا دیا۔ مجھے سکون ملا، لیکن میری بہو نے یہ بات نوٹ کر لی کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ اس نے پہلے تو معصوم بن کر پوچھا کہ امی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے، اور جب میں نے اسے کہا کہ تھوڑے بہت رکھے تھے تو وہ آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگی کہ ہم سے مانگتی رہتی ہو اور خود پیسے دبا کر بیٹھی ہو، پتہ نہیں کتنے پیسے چھپا کر رکھے ہیں۔ بات بڑی تو میرا بیٹا بھی کود پڑا، وہ چلا چلا کر پوچھنے لگا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، بابا کی کوئی انشورنس تھی کیا، کوئی بینک بیلنس ہے آپ کو؟ میں نے اسے بار بار یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں، لیکن اسے یقین نہیں آیا تو آخر کار مجھے جھوٹ بولنا پڑا۔ میں نے کہا کہ میری ایک پرانے سونے کی انگوٹھی تھی، وہ بیچ دی ہے، تو فوراً بولا کہ پھر باقی پیسے ہمیں دے دو۔ میں نے کہا وہ بھی ختم ہو گئے، تو وہ بھڑک اٹھا اور کہا کہ میرے ساتھ فراڈ کر رہی ہے۔ آج مجھے اپنے سگے بیٹے کے سامنے صفائیاں دینی پڑیں جیسے میں کوئی چور ہوں۔ میری روح کانپ گئی، میں ساری رات روتی رہی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روؤں، لیکن آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ دل میں ایک ہی خواہش باقی تھی کہ اللہ کے گھر چلی جاؤں، وہاں جا کر اپنے رب سے اپنی ساری داستان سناؤں، وہاں بیٹھ کے رو لوں تو شاید دل کو سکون آ جائے۔ لیکن جیسے ہی میرے جانے میں 2 ہفتے رہ گئے، میرے بیٹے کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ میں نے پیسے کہاں چھپا رکھے ہیں۔ جس دن میں حج کی لسٹ میں اپنا نام دیکھ کر آئی تھی، جس دن مجھے حج کا اجازت نامہ ملا تھا، اسی دن شام کو وہ آیا، غصے میں پاگل لگ رہا تھا، میری بات بھی نہیں سنی۔ اس نے مجھے دھکا دیا،
میں فرش پر گر گئی، میری کمر میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی، لیکن اس نے سنے بغیر الماری کھولی اور سارے پیسے نکال کر لے گیا۔ میرا پورا خواب، میری ساری محنت، میری برسوں کی مشقت ایک جھٹکے میں برباد ہو گئی۔ میں نے وہ ساری رات جائے نماز بچھا کر اسی پر بیٹھ کر گزاری تھی، آنکھوں سے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ میں نے اللہ سے کہا کہ میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتی، بس مجھ پر رحم کر، مجھے اپنے گھر بلا لے۔ میں نے صرف یہی دعا کی کہ اے اللہ، میرے دل میں جو تمہاری زیارت کی تمنا ہے اسے رائے گاہ نہ جانے دینا۔ میرے بیٹے نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بد دعا کریں گی ایک ماں ہو کر، تو میں نے بھی کہا کہ جب ایک بیٹا ہو کر ماں پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اس کے پیسے چرا سکتا ہے، تو ماں بھی دکھ میں بد دعا نہیں تو کم سے کم دعا تو کر ہی سکتی ہے۔ لیکن میں نے بد دعا نہیں کی، میں نے اس کے لیے بھی دعا کی کہ یا اللہ اسے ہدایت دے۔ بس میرا سارا سفر وہیں ختم ہو گیا۔ اب حج کی فہرست میں میرا نام ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ میں نے بس دعا کی کہ یا اللہ، اگر میری نیت میں سچائی ہے تو تو میرا انتظام خود کر دے۔ شام سے رات ہو گئی، رات سے تہجد کا وقت ہو گیا۔ میں ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ کسی بچے نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھا، میری سوجی ہوئی آنکھیں، کمزور کمر اور بے جان چہرہ دیکھ کر وہ واپس بھاگا اور پورے محلے میں بات پھیلا دی کہ اماں ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی ہیں، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ محلے والوں کو سب پتا تھا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا اور میری بہو کی زبان کیسی زہر بھری ہے۔ ایک عورت میرے پاس پانی کا گلاس لے کر آئی اور کہنے لگی پانی پی لیں اماں، چھوڑیں، سب اللہ ٹھیک کر دے گا۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ یا تو یہاں دم نکلے گا یا پھر کوئی خوشخبری ملے گی۔ وہ عورت بولی اماں ایسے نہیں ہوتا، یوں مر بھی جائیں گی تو بیٹے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بات سچ ہے، کیونکہ وہ اب تک مجھے دیکھنے نہیں آیا تھا۔ نہ ایک آواز تھی، نہ کہا کہ آ کر پانی پی لو، نہ پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے۔ وہی بیٹا جس کے لیے زندگی بھر قربانیاں دی تھیں، جس کے لیے ہر دکھ ہنسی میں بدلا تھا، وہی اب میرے پیسے چرا کے مجھ پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ اب جینے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ 4 لوگ اندر داخل ہوئے، میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے کمزور آواز میں پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہ بولے کیا آپ نے حج کے لیے قرآن دازی والے فارم میں نام لکھوایا تھا؟ ایک دم ذہن دھندلا گیا، مجھے یاد ہی نہ آیا۔ پھر ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ ایک بار میں راشن لینے گئی تھی، 100 روپے بچے تھے۔ سٹور والے نے کہا تھا کہ حج کا ٹکٹ خریدیں، ہو سکتا ہے خوش نصیبوں میں نام آ جائے۔ میں نے فریضہ سمجھ کر فارم بھر دیا تھا۔ وہ لوگ بولے آپ کا نام ان 24 خوش نصیبوں میں آیا ہے جنہیں حکومت خرچ پر حج کروا رہی ہے۔ اگر ٹکٹ ہے تو ساتھ لے آئیں تاکہ کاغذی کارروائی مکمل ہو جائے۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر گئی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ عورت جو مجھے پانی دینے آئی تھی وہ بھی حیران تھی۔ محلے والے یہ سن کر میرے گھر آنا شروع ہو گئے۔ کوئی کپڑے لے آیا، کوئی جائے نماز، کوئی بیگ، کوئی احرام۔ کسی نے کہا اماں ہمارے لیے دعا ضرور کرنا۔ پورے محلے نے مجھے رخصت کیا۔ وہی محلہ جو روز میری آہیں سنتا تھا آج میرے چہرے پر خوشی دیکھ رہا تھا۔ وہاں جا کر ایسا سکون ملا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر قدم پر دل نرم ہوتا گیا، ہر دعا آنکھوں سے بہتی رہی۔ واپس آنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن واپسی بھی ضروری تھی کیونکہ اب دل کی مراد پوری ہو چکی تھی۔ میں واپس آئی تو میرے ہاتھ خالی نہ تھے۔ جنہوں نے مجھے جانے سے پہلے دعاؤں کے ساتھ ساتھ پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ ہمارے لیے وہاں سے یہ چیز لے آنا، وہ چیز لے آنا، بے شک بیچ میں اپنا مارجن رکھ لینا، ان سب کے لیے میں نے دل سے سامان خریدا تھا۔ وہاں کی کھجوریں، تسبیحیں، جائے نماز اور خوشبوئیں لے کر آئی تھی۔ ہر چیز ان لوگوں کے حوالے کی جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا تھا۔ میں سیدھی اسی عورت کے گھر پہنچی تھی جو مجھے پانی پلانے آئی تھی۔ جب میں سجدے میں گری تھی اس عورت نے میرا ہاتھ تھاما تھا، میرے دکھ کا گواہ بنی تھی۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ بہو اور بیٹے کے لیے بھی کچھ لائی ہیں؟ میں نے خاموشی سے سر جھکا کر کہا نہیں، ان کے لیے کچھ نہیں لائی، نہ ان کے لیے کچھ لانے کا ارادہ تھا۔
نہ اب ان کے پاس واپس جانے کا کوئی خیال تھا۔ بس ایک کمرے کا سامان لینا ہے جو میری شناخت کا آخری ٹکڑا ہے۔ عورت کہنے لگی کہ اماں آپ میرے گھر کی چھت پہ شفٹ ہو جائیں۔ ہمارے گھر کی چھت پر ایک کمرہ ہے، چھوٹا سا کچن اور ایک باتھ روم بھی ہے۔ میں نے کہا کہ میں کرایہ دوں گی کیونکہ اب کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اس نے کہا اماں کرایہ چھوڑیں، بس میرے گھر کا کھانا پکا دیا کریں کیونکہ آپ بہت مزے کا کھانا بناتی ہیں۔ اس کے گھر میں وہ خود، اس کا شوہر اور ایک بیٹا تھا۔ 3 لوگوں کے کھانے ناشتے کا بندوبست کرنا کوئی بڑا کام نہیں تھا میرے لیے، کیونکہ ساری عمر میں نے چولہے کے سامنے گزاری تھی۔ میں نے حامی بھر لی اور اپنے پرانے کمرے سے چند کپڑے، کچھ یادیں اور جائے نماز لے آئی اور اس عورت کے گھر کی چھت پہ شفٹ ہو گئی۔ اس عورت نے میرے لیے کپڑے بھی سینا شروع کر دیے۔ اس کا شوہر بھی اچھا انسان تھا اور بیٹا تو میرے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا تھا۔ میں ان 3 لوگوں کی خدمت کرتی، ان کے لیے دعا کرتی، ان کا کھانا بناتی اور رات کو اپنی جائے نماز پہ بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ نے مجھے وہ عزت عطا کی جو میرے سگے بیٹے نے بھی نہ دی تھی۔ میں نے حج کے بعد پہلی بار محسوس کیا کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھی سکون دے دیا ہے۔ اب ہر ماہ جو 17,000 ملتے تھے وہ بھی میرے ہی پاس رہتے تھے، کیونکہ اسی گھر میں میرا کھانا پینا بھی تھا، کپڑے بھی تھے اور دل کو سکون بھی تھا۔ میں نے رقم آہستہ آہستہ جمع کرنی شروع کر دی۔ نہ کسی چیز کی طلب تھی، نہ کوئی شکایت، نہ کسی سے امید تھی، نہ کسی سے شکوہ۔ بس ایک خاموش سی زندگی تھی جو اب مجھے راس آ گئی تھی۔ میرے بیٹے نے ایک دفعہ بھی دروازہ کھٹکھٹا کر نہ پوچھا کہ ماں کہاں چلی گئی ہے یا واپس کیوں نہیں آ رہی۔ ماں کو منانے بھی نہ آیا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ میں اسی محلے کے دوسرے گھر میں ہوں، لیکن اس کے گھر سے روز لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی تھیں۔ میں رات کے وقت چھت پر جاتی تو اس کی آوازیں سنائی دیتی۔ کبھی بیوی چیخ رہی ہوتی، کبھی بیٹا غصے سے چیزیں پٹخ رہا ہوتا۔ خبر ملی تھی کہ وہ عورت اسے چھوڑنا چاہتی ہے اور میرا بیٹا اب اسے طلاق دینا چاہتا ہے۔ محلے والے یہ سب کچھ بتاتے تھے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اب میں نے اپنے لیے ایک نئی زندگی چن لی تھی جو سادگی سے، محبت سے اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ میں صبح اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بناتی، دوپہر کو کھانے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ خاص پکاتی، شام کو چھت پر بیٹھ کر اذکار کرتی اور رات کو جائے نماز پر بیٹھ کر اپنی زندگی کا حساب کتاب اللہ کے سامنے رکھتی تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ اولاد اگر تمہاری قدر نہ کرے تو اللہ کسی غیر کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر تمہارا اپنا تمہیں دھتکار دے تو رب تمہیں کسی اور کے لیے لازم و ملزوم بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی تمہارا حق چھین لے تو رب تمہیں وہ عزت عطا کرتا ہے جو تم نے کبھی مانگی بھی نہ ہو۔ یہی رب کی شان ہے کہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے اور ہر دل کا حال جانتا ہے۔ میرے بیٹے نے نہ صرف مجھے ستایا بلکہ میرے پیسے چرائے، مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، میرے ضعیف وجود کا مذاق اڑایا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے کہتا تھا کہ تم کچھ نہیں ہو۔ لیکن رب نے دکھایا کہ میں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی محبوب بندی ہوں، کیونکہ جو روتے صرف اللہ کے آگے ہیں وہ کبھی محروم نہیں رہتے۔ آج بھی اگر میری آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو وہ شکر کے گرتے ہیں۔ آج بھی اگر میں سجدے میں جاتی ہوں تو صرف اس رب کی بارگاہ میں جس نے مجھے میرے دکھوں کے بدلے اتنا سکون دے دیا کہ دل بھر آیا۔ آج بھی اگر کوئی آ کر مجھ سے دعا کرواتا ہے تو میں اسی دعا میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ یا اللہ، جن کے دلوں میں ماں باپ کی محبت مر چکی ہے ان کے دلوں کو زندہ کر دے، کیونکہ ماں باپ کی دعا وہ خزانہ ہے جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت وہ عبادت ہے جو بے حساب نعمتیں دی جاتی ہیں، اور ماں کے قدموں تلے وہ جنت ہے جو صرف خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ مجھے یہ کہانی سناتے ہوئے خوشی ہے کہ میں خود اپنی جنت چھوڑ کر آئی تھی، لیکن میرا رب مجھے زمین پہ ہی ایک چھوٹی سی جنت دے گیا جہاں محبت تھی، سکون تھا، عزت تھی اور سب سے بڑھ کر رب کا قرب تھا۔ آج میری زندگی کا ہر لمحہ گواہ ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ پھل وہیں لگتا ہے جہاں زمین دکھ سہ چکی ہو، جہاں بیج کو تنہا چھوڑا گیا ہو، اور جہاں ہواؤں نے بارہا طوفان کی صورت میں درخت کو اکھاڑنے کی کوشش کی ہو، لیکن وہ درخت جو رب کے سائے میں ہو اسے کوئی نہیں اکھاڑ سکتا۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ اگر تم پر ظلم ہو رہا ہے تو خاموش رہو،
لیکن رب سے بات کرتے رہو کیونکہ وہ سنتا ہے۔ اگر تمہیں تمہارے اپنے چھوڑ دے تو غم نہ کرو، کیونکہ رب کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر تمہاری عزت پامال ہو تو مت گھبراؤ، کیونکہ عزت کا مالک رب ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ اور اگر تم زندگی کے کسی موڑ پر تنہا رہ جاؤ تو یاد رکھو کہ تنہائی وہ جگہ ہے جہاں رب انسان سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میں پھر سے پیسے جمع کر رہی تھی تاکہ اگلے سال پھر حج پر جا سکوں۔ اب میں اسی طرح آتی جاتی رہوں گی، بار بار جایا کروں گی، وہاں جا کے دل کا سکون حاصل کروں گی۔ وہاں جا کر دعائیں صرف اپنے لیے، اپنے مرحوم شوہر کے لیے نہیں، بلکہ اس انسان کے لیے بھی مانگتی تھی جس کی محبت کی وجہ سے آج میں بے سہارا نہیں ہوئی تھی۔ جس انسان کو میں نے کبھی اپنا نہ سمجھا، اس سے شادی کرنے سے 2-3 دفعہ انکار کیا تھا کیونکہ مجھے اس کی صورت اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن شاید سیرت میں وہ سب سے اچھا تھا۔ میرا وہی کزن جس کی پینشن پر آج میں گزارا کر رہی ہوں، وہ عورت کو ہمیشہ مرد ہی سہارا دیتا ہے، چاہے وہ اس کی زندگی میں ہو یا نہ ہو، زندہ ہو یا مر چکا ہو، خالی مرد کا نام ہی کافی ہوتا ہے۔ اور میری زندگی میں تو 2 مرد تھے، ایک جس کے ساتھ میں نے زندگی گزاری اور ایک جس نے میرے پیچھے اپنی زندگی گزاری تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔